پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آئیڈیل لرننگ انوائرمنٹ کے اندر کیا چیزیں لازمی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ پہلے آپ انوائرمنٹ بنائیں گے. ایک محنت آپ کریں گے انوائرمنٹ کو بنانے میں، دوسری محنت آپ کریں گے اپنے آپ کو بنانے میں. ٹھیک ہے. اور پھر تیسرا کام آپ کریں گے کہ اس انوائرمنٹ میں اب آپ کا رول کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ماحول کے اوپر جو کام ہوگا، ماحول کے اندر کیا چیزیں اہم ہوں گی؟ سب سے زیادہ اہم کیا چیز ہوگی؟ انوائرمنٹ کے اندر کیا چیز سب سے اہم ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسری چیز ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹیچر کے اندر سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ جو آئیڈیل لرننگ انوائرمنٹ میں اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اور بچہ جب ٹیچر آئے گا اس کے بعد ٹیچر بچوں کے ساتھ انٹریکشن کرے گا. فرض کیجئے کہ ابھی بچے نہیں ہیں اور صرف انوائرمنٹ پہ کام کرنا ہے. انوائرمنٹ میں کیا چیز سب سے اہم ہوگی؟ فزیکل انوائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں. سیف ہو. ہاں ٹھیک ہے. ایک چیز یہ ہے کہ سیف ہے. ٹھیک ہے. اور بتائیے. ویلکمنگ ہے. اچھا تو ویلکمنگ تو ایک تو اس میں یہ بات ہے کہ ہماری وجہ سے بنے گا، دوسرا یہ کہ وہ بچوں کے لیے اس میں کوئی چیز موجود ہے. آپ یہ سوچ رہے ہیں. ٹھیک. اس میں جو بہت اہم بات ہے نا، نیچر کی فیل آنی چاہیے. اور نیچر کی فیل آتی ہے جہاں سن لائٹ آتی ہے، جہاں ہوا کا گزر ہوتا ہو، جو اچھا مناسب وینٹیلیشن ہو. اور لرننگ انوائرمنٹ جو ہے، جب ہم لرننگ انوائرمنٹ کہتے ہیں تو کلاس روم جو ہے وہ ایک ٹائپ کا لرننگ انوائرمنٹ ہے، اور آؤٹ ڈور جو ایریا ہے وہ دوسرے ٹائپ کا لرننگ انوائرمنٹ ہے. تو جو آئیڈیل لرننگ انوائرمنٹ ہے وہ ہے جو آپ باہر لے جا کے ان کو کچھ کرتے ہیں، چاہے چھوٹے بچے ہوں چاہے بڑے بچے ہوں. جتنی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز آپ پلان کریں گے، اپنے جتنے آپ کے پروجیکٹس ایسے ہوں گے جس میں بچوں کو آپ باہر لے کے جا سکیں گے، اتنا اچھا ہوگا. جتنا آپ اسے نیچر سے قریب رکھ سکیں گے اتنا اچھا ہوگا. تو انوائرمنٹ کے اندر ایک چیز یہ شامل ہے، انوائرمنٹ سیف ہے یہ شامل ہے. اور اس میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں. اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ جو آپ کا مٹیریل سلیکشن ہے اور مٹیریل ڈیزائننگ ہے وہ کتنا ٹھیک ہے. مطلب اگر آپ میتھس پڑھا رہے ہیں تو میتھس کے لیے کس طرح کا مٹیریل آپ کے پاس موجود ہے، سائنس کے لیے کس طرح کا مٹیریل آپ کے پاس موجود ہے. تو مٹیریل سلیکشن یہ سب بھی انوائرمنٹ کے اندر شامل ہے. ٹھیک ہے. اور انوائرمنٹ کے اندر کیا چیز شامل ہے؟ اچھا، انوائرمنٹ جو ہے وہ اپیلنگ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ایک چیز انوائرمنٹ کے اندر ایک اپیل ہے. انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کو فیسینیٹ کرتا ہے، آپ ادھر رہنا چاہتے ہیں اس انوائرمنٹ میں. ایک اور چیز جو اس انوائرمنٹ میں ہے وہ ہے اسپیس. اور اسپیس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو جب سب کچھ سیٹ کر دیا جائے تو اسپیس ہوتی ہے، اور چیزیں ایسی ہیں جو پورٹیبل قسم کی ہیں جن کو آپ ہٹا سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ انوائرمنٹ اور کریٹ کر سکتے ہیں. فلور اسپیس جب آپ کو چاہیے فلور اسپیس کریٹ کر لیتے ہیں. آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں کہ آپ کے پورے گھر میں، جس گھر میں آپ رہتے ہیں، سب سے کریٹو اسپیس، ایک ریسرچ یہ ہوئی کہ پورے گھر میں سب سے زیادہ کریٹو کارنر یا کریٹو اسپاٹ جو ہے وہ جگہ ہے جہاں روشنی آتی ہے سورج کی. اور عموماً وہ ونڈوز کی وجہ سے بنتا ہے. ونڈوز بہت ہی انٹیلیجنٹلی ڈیزائن کی جاتی ہیں. پھر ونڈوز کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ روشنی کو کیسے ماڈریٹ کریں، بہت زیادہ نہ ہو، ایکسیسو لائٹ نہ ہو، بہت کم لائٹ نہ ہو. تو یہ جو چیز ہے نا، اس میں نیچر کو انوالو کرنا. نیچر کے لیے انڈور اور آؤٹ ڈور دونوں چیزیں. انڈور کے اندر بھی روشنی، ہوا کا گزر ہے،
اور آؤٹ ڈور کے لیے بھی کچھ شیڈز موجود ہیں, کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جس میں بچے آؤٹ ڈور بیٹھ کر کچھ پروجیکٹس کر سکتے ہیں, کچھ کام کر سکتے ہیں, ڈسکشنس ہو سکتے ہیں, کچھ سائنس کی, لینگویج کی کوئی ایکٹیویٹی وہاں ہو سکتی ہے. کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بچے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں انہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا کریں. بعض اوقات صرف اتنا کرنا ہوتا ہے کہ ہم ان سے کہیں چلو باہر چل کے کریں گے, اور سب کو باہر لے گئے اور ہمارے پاس اسپیس ہے اور اس اسپیس کو ہم نے اس طرح ڈیولپ کیا ہے اور وہاں پر وہ کام کر رہے ہیں. بالکل موڈ الگ ہو جاتا ہے, فیلنگز الگ ہو جاتی ہیں. تو آپ کو خود بھی کبھی محسوس ہوگا کہ جب آپ گھر کے اندر کوئی کام کر رہے ہیں, کبھی آپ کا دل چاہتا ہے آپ ذرا باہر ٹیرس پر یا کوئی اور ایسی اوپن ایریا میں, یا آپ کھڑکیاں کھول دیتے ہیں, پردے ہٹا دیتے ہیں, تو آپ کی فیل الگ ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے, بالکل الگ فیلنگز ہو جاتی ہیں. جگہ وہی ہے لیکن اب آپ کا موڈ چینج ہو گیا ہے. تو یہ نیچر کو ویلکمنگ انوائرمنٹ جو آپ بات کر رہے تھے, بڑی زبردست بات آپ نے کی. میں نے کسی وجہ سے اس کا لفظ یہاں نہیں لکھا. سب سے زیادہ ویلکمنگ انوائرمنٹ, اچھا وہ کیوں نہیں لکھا ہے, اس لیے کہ میں ابھی اس کی ڈسکرپشن تھوڑی سی دوں گا. سب سے زیادہ ویلکمنگ انوائرمنٹ وہ ہے جو برائٹ ہے, جو ویل وینٹیلیٹڈ ہے, وینٹیلیشن اچھی ہے, کوالٹی آف وینٹیلیشن بہت اچھی ہے, روشن ہے. تو وہ ایک نیچرلی ویلکمنگ انوائرمنٹ ہے. تو نیچر کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں ویلکمنگ ہوں گی. روشنی کیسی ہے, اور ٹھیک ہے چوائس آف مٹیریل میں کرنا ہوگا, وہ ایک الگ کام ہے. اسپیس اس کے اندر ہوگی, یہ بہت اہم کام ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ چیزیں. مٹیریل کے اندر بہت ٹائپ کی مٹیریل ہے. مٹیریل کے اندر مٹیریل کے اندر ایک چیز بکس ہے, ٹھیک ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کیا کیا چیزیں شامل ہیں. آبجیکٹس ہیں, ٹولز ہیں, ٹھیک ہے. تو طرح طرح کا مٹیریل ہو سکتا ہے. ویژولز ہیں, ٹھیک ہے آپ کا. اچھا اب ہم آتے ہیں ٹیچر کی طرف. ٹیچر کا کیا رول ہونا چاہیے؟ اگر فرض کیجئے کہ ہم نے اپنے انوائرمنٹ کو اس طرح ڈیزائن کر دیا ہے اور انوائرمنٹ میں وہ چیزیں موجود ہیں, اب ٹیچر کا کیا رول ہوگا؟ تو ٹیچر کا جو رول ہے وہ 3 لیولز پر سامنے آتا ہے, ٹھیک ہے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ پہلا لیول یہ ہے کہ ٹیچر, پہلا لیول یہ, میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ سیڑھیاں بنتی ہیں ایسے جیسے اسٹیپس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر ایک ایسے, ٹھیک ہے. یہ فرض کیجئے یہ پہلا اسٹیپ ہے, یہ دوسرا ہے, یہ تیسرا ہے. تو جو سب سے پہلا رول ہے ٹیچر کا, اس کو ہم کہتے ہیں ٹیچر ایز, کیا لکھا ہے ماڈل لرنر. ٹیچر ایز ماڈل لرنر. کیا مطلب ہوا اس بات کا, ٹیچر ایز ماڈل لرنر؟ ٹیچر شوڈ بی اے لرنر ہر سیلف. اب میں یہ بات لکھنے کے بعد واپس ادھر آتا ہوں اور اب میں اس کی شان میں کچھ لفظ لکھوں گا جس سے یہ اور یہ کنیکٹ کرے گا, ٹھیک ہے. انوائرمنٹ جو ہے نا, جو چیزیں ہم نے یہاں رکھی ہیں نا, اس کے نتیجے میں انوائرمنٹ کی فیل آنی چاہیے اسٹوڈیو والی, یا پھر انوائرمنٹ کی فیل آنی چاہیے ورک شاپ والی. ورک شاپ سے میری مراد وہ ٹیکنیکل ٹائپ کی ورک شاپ ہے جہاں ٹھوکا ٹھاکی ہو رہی ہے, کام ہو رہا ہے, کچھ بنا رہے ہیں, کچھ نکال رہے ہیں, کچھ پھیلا رہے ہیں. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یہ تو اس کی فیل آئے گی. اس جو بھی اسپیس ہے نا, دیکھیں ایک جگہ ہے اور اس جگہ پہ ایک بندہ جا کے کچھ کام کرتا ہے. کلیئر ہو رہی ہے نا بات؟ تو اس میں یہ والی فیل آنی چاہیے. تو یہ والی فیل کے لیے جو اب نیکسٹ اسٹیپ ہے اس کا, یعنی ٹیچر کا جو رول ہوگا نا, سب سے پہلا رول ہے ماڈل لرنر. ماڈل لرنر کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کا لرنر آپ بچے کو بنانا چاہتے ہیں, ٹیچر کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ویسی لرننگ کرتا ہوا نظر آئے.
بات کلیئر ہو رہی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے ریڈنگ کریں، تو میں ویسی ریڈنگ کرتا ہوا نظر آؤں اس انہماک کے ساتھ. کیونکہ شوق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ شوق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی بچہ یہ دیکھتا ہے کہ ریئل ورلڈ میں کوئی بندہ اپنے اختیار کو اپنی مرضی سے استعمال کر کے یہ کام کر رہا ہے. ہمارے بچے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ٹیچرز یا میرے پیرنٹس، یہ اپنے اختیار کو مجھ پہ مسلط کر کے مجھ سے یہ کام کروا رہے ہیں. یہ بہت بڑا چینج تھا. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اب اس کو پھر انہوں نے اپلائی کیا سائنس پروجیکٹس کے اوپر. یہ اپلائی ہوتا ہے کسی بھی دوسری رائٹنگ کے اوپر. سائنس پروجیکٹس کے اندر کیا ہوا، میں اس کی ایک ایگزامپل یہ دوں. ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جو اسکولز ہیں ان میں بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ لائبریری ہو جائے، اور پھر بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ لیب ہو جائے. ایسے ہی ہوتا ہے اس وقت دنیا میں. بہت سے اسکولز ایسے ہیں، یہ آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ باہر گئے ہوں تو انہوں نے دیکھا ہو، ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے میوزیمز. اسکول کے اندر میوزیم ہوتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں کئی اسکولز ایسے دیکھے ہیں اسکول کے اندر. یورپ کے اندر کئی اسکول، اچھا یورپ کے ٹرینڈز بالکل ڈفرینٹ ہیں، امریکہ کے ٹرینڈز بالکل ڈفرینٹ ہیں. اس وقت کی جو سچویشن، میں آپ کو گلوبل بیسٹ پریکٹسز کا ایک تھوڑا سا ایک کہہ لیں ایک آئیڈیا دے رہا ہوں. کہ مطلب میں بالکل یہ نہیں چاہ رہا کہ آپ مروب ہوں ان سے، میرا مقصد بالکل یہ نہیں ہے. میں گورے کی مروبیت سے انشاءاللہ میں نہیں چاہوں گا کہ نہ میں جاؤں نہ آپ جائیں. لیکن انہوں نے جو چیزیں بڑی محنت کے بعد پچھلے 60-70 سال میں سیکھی ہیں، تو جہاں وہ پہنچ گئے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس سے کیا چیز لے سکتے ہیں. تو وہاں پر ایک چیز یہ ہوئی، انہوں نے میوزیمز بنائے. مطلب لائبریری بھی ہے، لیب بھی ہے، میوزیمز بھی ہیں. اور لیب کے اندر اور میوزیمز کے اندر اور لائبریری کے اندر انہوں نے کام یہ کیا، انہوں نے کہا کہ ٹیچر کا جو رول ہے، اب میں آتا ہوں رول آف ٹیچر پہ. انہیں یہ سمجھ میں آیا کہ ٹیچر کا رول یہ ہے کہ جتنے کام بچوں سے کروانے ہیں وہ سارے کام ٹیچر نے کرنے، اور بچوں نے صرف بچوں کے ساتھ صرف تعلق بننا ہے. یعنی بچوں کے ساتھ ایک انٹریکشن. مثال کے طور پر جو سائنس پروجیکٹس ہیں، ٹیچر بچوں کے لیے سائنس پروجیکٹ ڈیزائن کر کے ان کو سائنس پروجیکٹ دیتی ہے نا. اس وقت نیا ٹرینڈ یہ ہے کہ ٹیچر اپنے لیے بھی ایک سائنس پروجیکٹ انیشیٹ کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں جو ہوں وہ آج کل اس چیز پہ کام کر رہی ہوں. بچوں کو پتا ہے کہ وہ جو جگہ ہے وہاں کچھ چیزیں ہیں جو ٹیچر کا اپنا پروجیکٹ لگا ہوا ہے، اور بچے چاہتے ہیں کہ ہم بھی ٹیچر کے پروجیکٹ میں کچھ، ہمیں بھی انوالو، ہم بھی کوئی ایسی چیز کریں. رائٹنگ، جیسے ہم ابھی رائٹنگ کیا ہے کہ رائٹنگ ہم کہتے ہیں کہ اچھا بھائی میں رائٹنگ کا ٹیچر ہوں، آپ سے رائٹنگ کرواؤں گا، خود نہیں کروں گا. تو بچوں نے کبھی، کتنے ہمارے وطن میں بچے ہوں گے جنہوں نے اپنے استاد کے لکھے ہوئے تحریر کو پڑھنے کا، ٹیچر کی رائٹنگ کو ریڈ کرنے کا شرف حاصل کیا ہو؟ کتنے ہوں گے؟ کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے سائنس ٹیچر کے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے یا کیے ہوئے ریسرچ یا سائنس کے پروجیکٹ کو دیکھ، انہیں پتا ہو کہ اچھا ہمارا جو سائنس کا ٹیچر ہے وہ بھی کوئی پروجیکٹ، کوئی کچھ چیزیں بنا رہا ہے، کوئی ہیمر سے اور مختلف چیزوں سے کوئی وہ جو ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی ہے وہ کچھ چیزیں لیے بیٹھا ہے، کچھ اپنا سامان، اور وہ بھی اپنا کچھ بلڈ کر رہا ہے کوئی چیز. کلیئر ہو رہی بات؟ ٹیچر نے بھی، یہ وہ جگہ ہے جہاں ٹیچر نے بھی کچھ بیج ڈالے ہوئے ہیں. ٹیچر بھی ایک ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے، اور ٹیچر کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے کبھی، اب دیکھیں اب اس میں اوپننس دیکھیں. ایک ٹیچر یہ کہتا ہے بچوں سے کہ میں نے کبھی میلن کے سیڈز کو مٹی میں ڈال کے میں نے خود نہیں دیکھا کہ وہ کتنے دن میں اس کو کیا کنڈیشنز چاہیے ہوتی ہیں جرمینیٹ کرنے کے لیے، اور وہ کون سے، اس کو کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور کس طرح کی کنڈیشنز چاہیے ہوتی ہیں، اور وہ نکلے گا بھی کیا نہیں نکلے گا. تو میں خود اس وقت یہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں، آپ لوگ یہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، میں بھی، میرا بھی یہ ایکسپیریمنٹ چل رہا ہے. اور بچوں کو پتا ہے کہ اسکول کے اندر یہ جو انوائرمنٹ ہے اس جگہ پہ ٹیچر کا وہ ایکسپیریمنٹ چل رہا ہے. یہاں ٹیچر نے کچھ بیج ڈالے ہوئے ہیں اور ٹیچر ان کو خود آبزرو کر رہا ہے. ٹیچر ان کو خود ایک کنٹرولڈ پانی اور لائٹ وغیرہ کی کنڈیشنز کو دیکھ رہا ہے. اور پھر ٹیچر کہتا ہے او آئی سی، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس میں اتنا ٹائم لگے گا، اور پتہ ہے مجھے تو میری بڑی لرننگ ہوئی بیٹا. میں پہلی دفعہ میں نے جب یہ بیج ڈالا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں نے اس سے پہلے کچھ اور، میں نے دوسری چیزوں کے بیج لگائے تھے.
اس کا بیج میں نے پہلی دفعہ لگایا. میں 8 سال سے پڑھا رہا ہوں, 6 سال سے پڑھا, ایک ٹیچر یہ والی بات کہتا. آپ سوچیں کیسی ڈفرینٹ چیز ہے. اور بچوں کو پتا ہے اچھا جو ہماری ٹیچر ہے جو 6 سال سے یا 8 سال سے یا پتہ نہیں کتنے سال سے پڑھا رہی ہے, یہ اس کا اپنا ایکسپیریمنٹ ہے اور یہ اس کی اپنی لرننگ ہے. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو ٹیچر ایز ماڈل لرنر کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو یہ پتا ہو کہ ہمارا دین کا جو ٹیچر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سن رکھا تھا کہ ایک بڑی زبردست کتاب اس موضوع پر, میں نے اس کا نام سنا تھا, فلاں آدمی کی تھی یا فلاں چیز تھی, یا تفسیر ابن کثیر کا بہت ذکر سنا تھا لیکن میں نے کبھی موقع نہیں ملا کہ میں اس کی کوئی چیز بیٹھ کے اطمینان سے سمجھوں پڑھوں. آج کل میں یہ کام کر رہا ہوں. اور بچوں کو پتا ہے کہ وہ ٹیچر کی ڈیسک پہ وہ چیز رکھی ہوئی ہے. رائٹنگ کے ٹیچر کا یہ بچوں کو پتا ہے کہ اچھا ٹیچر آج کل یہ کہانی لکھ رہے ہیں. آج کل ٹیچر جو ہے نا ایک اسٹوری لکھنے میں مصروف ہے, اس میں یہ کہانی چل رہی ہے ٹیچر کی. ٹیچر جس کہانی کو لکھنے میں مصروف ہے اس میں سے تھوڑا سا ٹکڑا آج ہمیں سنایا, اور جب ٹیچر کی پوری کہانی مکمل ہو جائے گی تو وہ ہمیں بتائیں گے. ٹیچر سائنس کا یہ پروجیکٹ کرنے میں بزی ہے. ٹیچر آج کل یہ کتاب پڑھنے میں بزی ہے. ایک ٹیچر ہے جو کلاس میں کہتا ہے کہ ہاں بیٹا مجھے بڑی خواہش تھی کہ مجھے سورہ یاسین یاد ہو جائے, کوشش کر رہا ہوں. تو ٹیچر کو پتہ لگا کلاس میں کئی بچے ہیں جو حافظ ہیں, انہوں نے کہا ارے زبردست, آپ بتائیں آپ نے سورہ یاسین کتنے دن میں یاد کی تھی؟ میں بھی یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا آپ کو اتنی جلدی یاد ہو گئی؟ اچھا ماشاء اللہ سبحان اللہ. میں نے تو چونکہ حفظ نہیں کیا لیکن میں ویسے ہی سلیکٹیولی اپنا. تو اچھا تو کسی دن آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں نے 2 رکوع یاد کیے ہیں, تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں آپ کو سنانا چاہوں. اب آپ امیجن کریں اس بچے کی جو موٹیویشن ہوگی, مطلب اس کا کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ موٹیویشن کا ایک طوفان آئے گا, سیلاب آئے گا بچوں کے اندر. شوق جو ہے نا, شوق, ٹیچر کا سب سے اہم رول ہے کہ شوق کا ستیہ ناش نہ کرے, شوق کا طوفان پیدا کرے. اگر ہم یہ والا کام کریں گے نا, اور یہ میں صرف پہلا رول بتا رہا ہوں, اس کے بعد یہ, اس کے بعد یہ, ابھی بتاتا ہوں. ایک دفعہ انوائرمنٹ پہ کام ہونے کے بعد اب ٹیچر کا جو رول ہے وہ سب سے پہلا رول یہ ہے کہ وہ ماڈل لرنر کے طور پر سامنے آئے گا. یہ وہ بندہ ہے جو کام بھی ہم سے کرانا چاہتا ہے نا وہ کام خود بھی کرتا رہتا ہے, سیکھتا رہتا ہے, لگا رہتا ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اور بچوں کو پتا ہے, بچوں کے ساتھ ایک انٹریکشن ہے, ریلیشن شپ ہے. بچوں کو پتا ہے کہ اچھا, بچے پوچھ رہے ہیں سر آپ کو سورہ یاسین کتنی ہو گئی؟ بیٹا بس میں کوشش کر رہا ہوں, ابھی میں تو اب یہ 3-4 بچے جو حافظ ہیں وہ سر سے سن رہے ہیں. اب آپ سوچیں کس لیول کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ٹیچر کہہ رہا ہے کہ میں آج کل فلاں سورہ کے بارے میں مطالعہ کر رہا ہوں, میں فلاں چیز یاد کر رہا ہوں. ٹیچر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے فلاں دعا میں نے کئی دفعہ سوچا کہ یاد کر لوں, فلاں دعا مجھے یاد ہی نہیں تھی, میں فلاں دعا میں یاد کر رہا ہوں. ہمارے انوائرمنٹ میں کسی بچے کو ہرگز بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ استاد جی جو ہیں ان کو بھی کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو انہیں بھی یاد کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے. یہ ہے آئیڈیا؟ یہ تو بالکل آؤٹ آف کوسچن والی بات ہے نا. اس لیول کی اوپننس, اس کے اندر جو اسپرٹ ہے وہ یہ ہے, کیا روزانہ میں کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, اور اگر سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو ان کو وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آؤں. اور جو میں نے اگزامپل دی ہے نا کہ آپ یعنی اس وقت جو لیٹسٹ ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ میں آپ کو اگزامپل دوں ایک چلڈرنس میوزیم کی, جہاں اسکولز اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. انہوں نے, اور یہ میں زیورخ کے مقصد صرف ایک پوائنٹ سمجھانا ہے جو میں یہ پوری بات, اس کے بعد میں اگلے پوائنٹ پہ آ جاؤں گا. ہم نے ایک میوزیم دیکھا جس کے اندر کچھ سائنٹسٹس ہیں. اور سائنٹسٹ کیا ہوتا ہے؟ سائنٹسٹ, آپ بھی سائنٹسٹ ہیں, اگر آپ چیزیں لرن کرتے ہیں, سائنٹسٹ کوئی ایسا آسمانی چیز نہیں ہوتا, ہمارے جیسا ہی آدمی ہوتا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ کچھ لوگ جنہوں نے سائنس پڑھی تھی, اور سائنس کے ظاہر سی بات ہے وہ سائنس گریجویٹس ہوں گے, سائنس کی انہوں نے MS یا BS کیا ہوگا, انہوں نے ایک پورا انوائرمنٹ کریٹ, جیسے یہ اتنا بڑا ہال ہے نا, سمجھ لیں کہ درمیان میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے نا, چاروں طرف جگہ ہے, درمیان میں انہوں نے ایک پورا ورکنگ اسٹیشن بنایا بڑا سا, جس میں 3-4 سائنٹسٹ جو ہیں وہ بیٹھ کے اپنا کچھ کام کر رہے ہیں کوئی, اور اس کے چاروں طرف جو ہے انہوں نے مطلب سمجھ لیں درمیان میں وہ سارا ایریا, اور اس کے چاروں طرف ایک انہوں نے روپ رسی سی لگا دی ہے, اور وہ
ایک طرح سے یعنی ایک باؤنڈری سی بنا دی ہے اور اندر بیٹھ کے ٹیچر وہ سائنٹسٹ کام کرتا ہے. اور بچے جو ہیں, بچوں کو یہ پتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے ٹیچرز جو کہ سائنس ٹیچرز ہیں وہ اپنا کوئی کام کرتے ہیں. تو بچے کہتے ہیں کہ سر ہم بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں, آ جائیں. بچے بھی ساتھ میں کر رہے ہیں. کس لیول کا ان کا مطلب اصل میں اس پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے انہوں نے بہت ساری چیزیں ہوئیں, اب یہاں پر پہنچے. تو ابھی فی الحال میں بتا رہا ہوں کہ ماڈل لرنر آپ کا پہلا کام ہے, ماڈل لرنر. دوسرا کام جو آپ کا ہے وہ ہے کیا ہے؟ فیسیلیٹیٹر. ٹیچر ایز لرننگ فیسیلیٹیٹر. لرننگ فیسیلیٹیٹر, بلکہ آپ اسے لرننگ فیسیلیٹیٹر لکھ لیجیے گا. لرننگ فیسیلیٹیٹر کا مطلب یہ ہے, ٹیچر اور لرننگ فیسیلیٹیٹر میں تھوڑا سا فرق ہے. یعنی جو عام ٹیچر ہے یا جو لرننگ فیسیلیٹیٹر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جاؤں اور انہیں سمجھاؤں اور انہیں پڑھاؤں. لرننگ فیسیلیٹیٹر کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر جس چیز کو لرن کرنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے اس کو مینٹین کرنے میں ان کی ہیلپ کروں. کیسے لرن کیا جا سکتا ہے اس میں ان کو گائیڈ کروں اور وہ اس میں لگ جائیں. لرننگ فیسیلیٹیٹر کا بہت اہم کام یہ ہے کہ اس کو بار بار ریویو کرتا رہے کہ انوائرمنٹ کے اندر لرننگ فیسیلیٹیٹر ایکچولی وہ کنڈیشنز کریٹ کرتا ہے جس میں سوال پیدا ہوتا ہے. وہ کنڈیشنز کریٹ کرتا ہے جس میں شوق مینٹین رہتا ہے. وہ کنڈیشنز کریٹ کرتا ہے جس میں بچہ بالکل اوپنلی, یعنی لرننگ فیسیلیٹیٹر کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیئر کو ایلیمینیٹ کر دے, انٹرسٹ کو میکسیمائز کر دے اور لرننگ کی کنڈیشنز کو آپٹیمائز کر دے. تو کنڈیشنز آف لرننگ کو آپٹیمائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ رائٹنگ کا کام ہو رہا ہے تو اب کس طرح سے ہر ایک کو اسپیس مل جائے, ہر ایک آرام سے بیٹھ جائے اور جو خاموشی میں بیٹھنا چاہتا ہے وہ وہاں بیٹھ جائے, جو اکیلے میں کرنا چاہتا ہے وہ اکیلے میں کر لے, جو نیچے بیٹھ کے کرنا چاہتا ہے نیچے بیٹھ کے کر لے, اوپر بیٹھ کے کرنا چاہتا ہے اوپر بیٹھ کے کر لے, ٹانگیں پھیلا کے کرنا چاہتا ہے ایسے کر لے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اور اگر کسی کو ہاتھ سے پینسل سے لکھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو ڈائریکٹ کمپیوٹر پہ لکھ دے. رائٹنگ ہے تو جس کو کمپیوٹر پہ لکھنا ہے کمپیوٹر پہ لکھ دے, جس کو ہاتھ سے لکھنا ہے ہاتھ سے لکھ دے. جو یہ چاہ رہا ہے کہ میں بولتا جاؤں اور آپ لکھتے جائیں تو ٹیچر حاضر ہے, آپ بولیں میں لکھ لوں گا. فرض کیجئے کہ آپ ایک کہانی سنا رہے ہوں اور میں اس کو آپ سے سن کے ایک پیپر پہ اتار رہا ہوں, تو یہ کہانی جب مکمل ہوگی تو یہ کہانی کس کی ہوگی, میری یا آپ کی؟ بات سمجھ آئی؟ آپ کا نام کیا؟ ذوالفقار صاحب ایک کہانی سنا رہا ہوں اور میں ان کی کہانی سن کے پوری کہانی لکھتا جاؤں. تو کہانی جب کمپلیٹ ہوئی ہے تو یہ کہانی میری ہے یا ان کی ہے؟ ذوالفقار صاحب کی. لیکن رائٹنگ تو میری ہے, لکھا تو میں نے ہے. کس کی ہے دوبارہ بتائیں؟ انہی کی ہے. اونرشپ ان کی ہے, لفظ ان کے ہیں. رائٹنگ اس کی ہوتی ہے جس کا خیال اور لفظ ہوں. باقی جو میں نے کام کیا یہ تو کاتب کہانی ہوں. میں کاتب کہانی ہوں. کاتب ہوتا ہے کاتب, میں کاتب کہانی کا درجہ ہے میرا. ٹھیک ہے, میں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. فرض کیجئے انہوں نے کہا بھائی کہانی بڑی زور سے آ رہی ہے میرے ذہن میں, زبردست کہانی ہے, اب میرا موڈ نہیں ہو رہا کہ میں ہاتھ سے لکھوں, کمپیوٹر وغیرہ پہ بھی نہیں بیٹھ رہا, اگر آپ لکھ سکتے ہیں لکھ لیں. میں نے کہا بھائی اتنی زبردست کہانی آ رہی ہے ضائع نہ ہو. میں نے کہا حضرت آپ کہانی سنائیں میں لکھ لوں گا. میں جلدی میں نے کہانی لکھ لی, ان کی کہانی میں نے محفوظ کر لی. فیسیلیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ لرننگ جس انداز سے, جس طرح سے, جس اسپیڈ سے, جس اسٹائل سے ہو سکتی ہے میں اس کو فیسیلیٹیٹ کروں, لرننگ کنڈیشنز کو آپٹیمائز کروں, فیئر آف لرننگ کو ایلیمینیٹ کروں اور انٹرسٹ آف لرننگ کو میکسیمائز کروں. میں نے 3 باتیں اس میں کہیں. لرننگ کنڈیشن میں نے یہ کہانی والی بات بتا دی, اور چیزیں مطلب اندر لرننگ کنڈیشن. ایک بچے نے کہا سر میں باہر جا کے کر لوں گا. آپ نے کہا کر لو. تو اس نے وہ گیا اپنا نوٹ بک اٹھائی اور وہ باہر شیڈ کے اندر لان میں بیٹھ کے کہیں اور بیٹھ کے اس نے کام کر لیا.
بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اگر میں یہ ضد کروں سب کرسی پہ بیٹھ کے اور بیک اسٹریٹ کر کے اور اسی کاپی میں اور اسی سٹائل سے اور ایک ہی سپیڈ سے ایک طرح سے کام کریں گے، کوئی ہلے گا نہیں، ادھر ادھر دیکھے گا نہیں، تو یہ میں نے کنڈیشن، یعنی میرے لیے لرننگ کی کنڈیشن امپورٹنٹ ہو گئی، لرننگ امپورٹنٹ نہیں ہو گئی. کیا خیال ہے؟ اگر آپ نے تہجد پڑھنی ہو اور میں آپ سے کہوں کہ سب لوگوں نے اس جگہ پر اس ٹائم پر اور پہلی رکعت میں یہ اور دوسری رکعت میں یہ اور ٹوٹل 4 رکعت ہی پڑھنی ہے، نہ کم نہ زیادہ، یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ، تو آپ کہیں گے بھائی خدا کے لیے معاف کرو، میں نہیں پڑھ رہا تہجد، اس سے بہتر ہے میں سو جاؤں. کیا خیال ہے؟ لرننگ کو جو انٹرسٹ فیکٹر ہے، دیکھیں اس بندے جب ہم پہلا کام یہ ہوگا تو یہ ہوگا اور یہ دونوں ہوں گے تو یہ والا ہوگا. کلیئر ہو رہی بات؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے لرننگ کی کنڈیشنز کو میکسیمائز کرنا. جو 3 باتیں میں نے کہیں، فیئر آف لرننگ کو ایلیمینیٹ کرنا. نہیں آتا کوئی بات نہیں، غلط ہو گیا کوئی بات نہیں، نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں، سمجھ نہیں آیا کوئی بات نہیں، عجیب سا سوال آیا کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، میں پیچھے رہ گیا کوئی بات نہیں، تم جیسے بھی ہو میرے ہو، تم ہار گئے یا جیت گئے تم میرے ہو، تم سے ہوا یا نہیں ہوا تم میرے ہو، تم سے غلط ہوا یا صحیح ہوا تم میرے ہو، میں تمہیں اون کروں گا. ڈرنے کی کوئی بات نہیں. فیئر آف لرننگ کو ایلیمینیٹ کر دیا پہلی بات، انٹرسٹ آف لرننگ کو میکسیمائز کر دیا دوسری بات، لرننگ کی کنڈیشنز کو آپٹیمائز کر دیا تیسری بات. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اب ہم آتے ہیں تیسرے رول کی طرف. اس بندے کا جو تیسرا رول ہے یہ سب سے بڑا رول ہے. یہ جو شروع کے 2 رولز ہیں نا، ان 2 رولز کو نبھانے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. عقل ہونی چاہیے، انسان سے محبت ہونی چاہیے، سینس ہونی چاہیے، اپنی لرننگ کا شوق ہونا چاہیے. یہ جو کام ہے یہ اس وقت 21st سینچری میں اس وقت تو معاملہ یہ ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ مسلم سے بہتر کر رہا ہے. اس وقت یہ 2 رولز غیر مسلم سوسائٹی مسلم سوسائٹی سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے نبھا رہی ہے. ٹھیک ہے؟ اور ان دونوں کے لیے کلمے ولمے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو تیسرا رول میں نے لکھا ہے نا، یہ والا، یہ خالصتاً میں نے اپنے ایمانی تناظر میں اس رول کو میں بیان کرتا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہ رول ہے جس کا آپ سمجھیے. اب کیا کوئی نبی آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا. پکی بات ہے؟ ہو سکتا ہے آ جائے، نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، تو نبی والا کام جو ہے کیا اس کو کرنے کی ضرورت ختم ہو گئی ہے، یا وہ مطلب اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ کام ختم ہو گیا، یا کام باقی ہے؟ کام ہونا ہے. تو نبی والا کام جو ہے وہ کس نے کرنا ہے؟ کس نے کرنا ہے؟ فیس بک نے؟ یوٹیوب نے؟ کس نے کرنا ہے؟ مسلمانوں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تمام مسلمانوں نے کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت ختم ہوا ہے، کار نبوت ختم نہیں ہوا. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ مینٹرنگ کا جو رول ہے یہ سب سے بڑا رول ہے. یہ ان تینوں میں سب سے بڑا رول ہے، یہ بہت بڑا رول. لیکن اس کے لیے بھی ایجوکیشن کے اندر یہ رول بھی وہ صحیح طرح سے نبھائے گا جو یہ سے نبھائے گا اور یہ نبھائے گا. سیڑھی ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اور یہ رول جو ہے اس کی پھر اپنی ڈیٹیلز ہیں. مینٹرنگ کیا ہے؟ مینٹرنگ سے میری مراد ہے بچوں کی تربیہ. تو ایک رول ہے آپ کا تربیہ. اور تربیہ کیا چیز ہے؟ تربیہ یہ ہے کہ وہ اپنی چوائسز میں سینسیبل اور رسپانسبل ہو جائیں. تربیہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے اختیار کو ان پر مسلط کر دوں، میں ان سے اچھا کام، چاہے اچھے کام کی ان میں خواہش ہو یا نہ ہو، میں کروانے میں کامیاب ہو جاؤں. یہ تربیہ نہیں ہے. ان کا دل تو نہیں چاہ رہا کہ قرآن پڑھیں،
لیکن میں نے آئس کریم انعام میں سنا دی ہے. میں نے کہا بیٹا آئس کریم آئے گی آئس کریم. اب وہ تو یہ تربیہ نہیں ہے. تربیہ یہ ہے کہ ان کا یعنی وہ خود یہ کام کرنا چاہیں. تربیہ یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ چاہ رہا ہے کوئی غلط کام کرنا اور چونکہ میرا اختیار اس پہ چل رہا ہے لہٰذا میں زبردستی اس کو غلط کام سے روک دوں. یہ تربیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ کام اگر آپ کر بھی, یہ ٹھیک ہے آپ نے کہا میں میری ذمہ داری ہے میں تمہیں وہاں نہیں جانے دوں گا, ٹھیک ہے آپ یہ کر لیں, لیکن تربیہ نہیں ہے یہ. تربیہ یہ ہے کہ آپ اس کا ذہن اور اس کا دل ان چیزوں پر اسے اچھی چیز. دیکھیں ایک اور میں تربیہ اور کی ڈیفینیشن دیتا ہوں. وہ انسان جس کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے, صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ اچھے کام کو اچھا سمجھتا ہے, برے کام کو برا سمجھتا ہے. یہ ہے تعلیم. تربیہ یہ ہے کہ اسے اچھا کام اچھا لگے اور برا کام برا لگے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ میں اچھے کام کو اچھا سمجھوں اور برے کام کو برا سمجھوں, یہ تربیہ نہیں ہے. تربیہ یہ کہ مجھے برا کام برا لگے اور اچھا کام اچھا لگے. یہ پوری بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو مینٹور جو ہے, مینٹور اسے حقیقت سے جوڑے گا. یہ اس کو ہم اردو میں مربی کہتے ہیں. یہ بچوں کا اور رب کا تعلق مضبوط کرنے میں اس کی معاونت کرے گا. یہ اس طرح کی فیسیلیٹیشن کرے گا. آئیڈیلی یہ وہ انسان ہوتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد انسان کو خدا یاد آئے, جس سے ملنے کے بعد انسان کو دنیا حقیر لگنے لگے. آپ کے ملنے والوں میں کوئی بندہ ایسا ہے جس سے ملاقات کے بعد دنیا حقیر لگتی ہے؟ بڑی سی پراڈو جو ہے وہ ایسی لگتی ہے بیکار سی, کوئی ایسی بیکار چیز. لینڈ کروزر بیکار سی لگتی ہے. کینیڈا, امریکہ, کوئی آپ کو دنیا کی جو حقیقت ہے نا وہ آپ کہتے ہیں بیکار, ایسی فتنہ ہے. دنیا کو آپ فتنہ سمجھ کے دیکھتے ہیں. ایسا کوئی آپ کے ملنے والوں میں ہے؟ الحمدللہ یہ بہت قیمتی آدمی ہے, اس کے لیے دعا کیا کریں, اس کی خدمت میں جایا کریں. اس آدمی, یہ آپ کا مربی ہو سکتا ہے. وہ بندہ جسے دنیا حقیر لگتی ہو, جو اپنی شہرت سے ڈرتا ہو, جس کے منہ پہ آپ اس کی تعریف نہیں کر پائیں, آپ نے اس کی تعریف کی اور وہ ناراض ہو جائے. یہ وہ آدمی ہے جو آپ کا مربی بن سکتا ہے. آپ اپنا بھی کوئی مربی بنائیں, بچوں کے بھی مربی بنیں, تزکیہ کریں. یہ اس کی اپنی تفصیلات ہیں, میں بھی اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, بہت تفصیل ہے. ہمارے آپ میں سے یوٹیوب چینل اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو ان سب چیزوں کی انشاءاللہ بہت تفصیل. تو یہ 3 رولز ہیں جو ہمیں انشاءاللہ نبھانے. اس میں ماڈل لرنر, لرننگ فیسیلیٹیٹر اور مینٹور, بچوں کی مینٹرنگ. اور یہ ایک الگ کام ہے, یعنی ایک طرف ہم نے یہ کام کیا کہ انوائرمنٹ ڈیولپ کیا, پھر ہم نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا, پھر ہم وہاں آ گئے اور پھر یہ انٹریکشن شروع ہو گیا. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو بس یہ آپ کو ایک آؤٹ لائن سی میں نے دے دی کہ لرننگ انوائرمنٹ, آئیڈیل لرننگ انوائرمنٹ میں ٹیچر کا رول کیا ہو سکتا ہے. تو آئیڈیل لرننگ انوائرمنٹ کی کچھ تھوڑی سی بات آ گئی اور ٹیچر کے ممکنہ رول پہ تھوڑی سی بات آ گئی.